السلام علیکم ویور، آپ لوگ کیسے ہیں؟ یقیناً آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے کمنٹس ضرور دیا کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہماری ویڈیو میں اگر کوئی کسی قسم کی کمی بیشی ہو یا کوئی غلطی ہو تو اس کو ہم ٹھیک کر سکیں۔ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج ہم عظیم اور پاکستان کے بہادر بیٹے محمد علی صدپارہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جو کہ گزشتہ 3 دن سے اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ لاپتہ ہیں۔ اللہ کرے وہ خیریت سے واپس آ جائیں اور اپنی اس مہم کی کہانی بتائیں کہ انہوں نے سردی کے موسم میں بغیر آکسیجن کے ماسک کے کیٹو کی پیشانی پر اپنے پیروں کے نشان لگائے ہیں، اور ساتھ کیٹو کے حسن کی شاید کیٹو کا اتنی مشکل اور مہم میں اس نے ایک جرأت بہادری کا سامنا کیا ہے کہ -60 درجہ حرارت میں بھی وہ اس کی اونچائی تک پہنچ گیا، اور واپسی کا سفر میں اس پتہ نہیں کیا مسائل ہو رہے ہیں کہ ان کے سیٹلائٹ فون سے رابطہ ہی نہیں ہو رہا، اور آرمی کے ہیلی کاپٹرز ان کو گزشتہ 3 روز سے تلاش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن شدید سردی اور تیز اور سرد ہوائیں جو ہیں وہ اس میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ 7000 فٹ کی بلندی تک ہیلی کاپٹر انہیں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہیں 7000 کلومیٹر کی بلندی پہ ہی ان کا رابطہ جو ہے وہ بیس کیمپ سے منقطع ہوا تھا۔ تو یہ وہی کیٹو پہاڑ ہے جس پر جمی برف کی ہر تہہ میں کسی نہ کسی مہم باز کے جسم دفن ہے، کیونکہ اس کو سر کرنا ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ میں تک ہزاروں لوگ جا چکے ہیں، لیکن اس میں ابھی تک صرف 300 افراد کی مہمات جو ہے وہاں تک جا سکی ہیں، کیونکہ یہ موت کی وادی کی طرح ہے اس کی اونچائی، اس کی چوٹی پر پہنچنا۔ اور یہ مہم سر کرنے والے ہمیشہ سرخرو نہیں رہتے، بلکہ بعض اوقات راستے میں ہی ان کو اتنی مشکلات پیش آتی ہیں کہ وہ واپس آ جاتے ہیں، یا جو کسی طرح اوپر پہنچ بھی جاتے ہیں تو واپسی کا سفر ان کے لیے دشوار گزار ہو جاتا ہے۔ اور ایسے کئی قافلے وہاں گئے ہیں، مگر اکثر کو اسی لیے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہ مہم انتہائی دشوار گزار ہے، اور اسے سر کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ کوہ پیمائی کی دنیا کا آسکر ایوارڈ حاصل کر لیا جائے۔ سکردو کے ایک گاؤں صدپارہ سے تعلق رکھنے والا علی صدپارہ وہ سربراہ ہے جو بغیر آکسیجن ماسک کے اس کو سر کرنے والا پہلا پاکستانی ہے۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن واپس آتے ہوئے کیٹو کی بھول بھلیوں میں کہیں کھو گیا ہے۔ اس کا واپس آنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا، اگر اس کی زندگی ہے تو وہ ضرور واپس آئے گا۔ مشکل یہ ہے کہ خراب موسم کی وجہ سے ہر قسم کے رابطے بھی ممکن نہیں رہے، تو وہی بتائے گا کہ دنیا کے بلند ترین مقام سے دکھائی دینے والا منظر کس قدر خوفناک ہے۔ مگر ایسا لگتا ہے کہ علی صدپارہ اور اس کے ساتھیوں کی اس مہم کے دوران کوئی ایسا مرحلہ آیا تھا کہ جب وہ وہاں سے واپسی میں ان کو کوئی ایسا مرحلہ آیا ہے کہ وہ کہیں بھٹک گئے ہیں، یا پھر کہیں ان کو اللہ کرے کہ وہ خیریت سے ہوں اور وہ خیریت سے واپس آ جائیں۔ صدپارہ کے انسانی جرأت و عظمت کا عظیم پہاڑ ہے، جس نے یہ ثابت کر دیا کہ 5 فٹ 8 انچ کے انسان کے سامنے 25,000 فٹ کے پہاڑ کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ اس نے ثابت کر دیا ہے کہ اللہ کی بنائی گئی تمام کائناتوں